سلطان محمود غزنوی، قسط نمبر 1۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے جس پر بر صغیر کے مسلمان فخر کرتے ہیں۔ انتہائی کٹھن حالات میں اس نے بر صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کو مسمار کر کے ہندوستان میں اپنا لوہا منوایا۔ متعصب ہندو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محمود غزنوی کو ایک ڈاکو اور لٹیرے کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پیش نظر مال و دولت سے کہیں زیادہ اہم اسلام کی ترویج تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین تھے، جو کہ امیر البتگین کے داماد تھے۔ دوسری طرف سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے سلطان کو محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 357 ہجری بمطابق 971 عیسوی میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوئے۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی قبل اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتشدان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بن گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی ایک نفیس اور مہذب انسان تھا۔ وہ ادب اور فنون لطیفہ میں نظر آنے والی ہر خوبصورت چیز کا چبلی طور پر مداح تھا، لیکن وہ عسکری امور میں ان سب باتوں پر سبقت لے گیا۔ جنگ و جدل کا جنون تو موجود تھا، لیکن ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد سے کمزور پڑ گیا تھا۔ جب دوسرے خلیفہ کی فوجیں ایرانی سرزمین پر ناقابل تسخیر حملہ آور بن کر نمودار ہوئی تھی، اب مشرق میں سکندر کی فتوحات کی یاد تازہ ہو گئی تھی، لیکن غزنویوں کی فتوحات کو بالادستی حاصل تھی۔ تاتاری وحشیوں کو دریائے جہیوں کے اس پار جنوب میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ایران کی خاندانی حکومتیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی تھی۔ اصفہان سے بندیل کنڈ اور سمرقند سے گجرات تک غزنویوں نے ہر مد مقابل کو زیر نگی اور ہر حریف کو مغلوب کر لیا تھا۔ مغلوب ہونے والے لوگ بزدل نہیں تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ وہ اسی جوش اور جذبے سے کٹ مرنے پر تیار رہتے تھے جیسے ان کے مد مقابل غزنوی ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان فرق صرف سلطان محمود غزنوی کی جدید حکمت عملی تھی۔ راجپوتوں کے تعداد پر بھروسہ رکھنے کے ان طفلانہ اعتماد کے مقابلے میں وہ میدان جنگ میں ایسی فوج لایا جسے ایک سردار کی احکامات پر سر تسلیم خم کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس طرح موٹے دماغوں والے تاتاریوں کو اپنے حوصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ قسمت پر بھروسے کا منظم صفوں کے زبردست حملوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ موقع شناسی اور ہتھ کنڈوں کے بجائے بھرپور حکمت عملی سلطان محمود غزنوی کا اصل وصف تھا۔ غزنی میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اس کی عقابی نظریں مشرق اور مغرب میں ہر چیز کو غور سے اپنے مشاہدے میں رکھتی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کب ضرب لگائی جائے، اور وہ ہمیشہ بھرپور قوت کے ساتھ ضرب لگا تھا۔ اس کی تیز تر پیش قدمی اور اچانک حملے دشمنوں کو حیران و ششدر کر دیتے۔ جو آدمی ایک ہی موسم سرما میں ملتان کے کرامتیوں کا سر کچلتا ہے، بلخ میں تاتاریوں کو شکست دیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنا معقول وقت ہو کہ وہ جہلم کے کنارے اپنے باغی سردار کو گرفتار کرنے کے لیے جا پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی تمام تر بہادری کے باوجود بہت محتاط آدمی تھا۔ اس نے کبھی ایسے دشمن پر حملہ نہ کیا جو بہت طاقتور ہو اور وہ اس پر غالب نہ آ سکے۔ وہ کبھی اپنے کسی مہم میں ناکام نہیں ہوا۔ ہندوستان پر حملے جن میں سلطان محمود غزنوی کی عسکری ذہانت عروج پر نظر آتی ہے، بہادری اور احتیاط کا زبردست نمونہ پیش کرتی ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی سپاہ میں ترکی، تاتاری، عربی، ایرانی اور ہندی قوموں میں سے ملازم بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی سپاہ کا یہ حال تھا کہ ترکی غزنی میں فتح من ہو کر نہیں بلکہ لونڈی غلام بن کر آئے، مگر انہوں نے وفاداری، ایمانداری، جواں مردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ وہ معتمد کاموں پر مقرر ہونے لگے۔ تاتاری اور اہل عرب خانہ بدوش اور سپاہی ہونے میں برابر تھے، مگر تاتاریوں میں بلند دماغی عربوں کی سی نہ تھی۔ تاتاری فقط سپاہیانہ کاموں سے مناسبت رکھتے تھے، مگر علم میں ان کا ذہن کند تھا۔ ایرانی ان سب میں غضب کے تھے، ان میں چستی چالاکی تاتاریوں کی سی،
فصاحت عربوں کی سی اور فریب مکاری ہندوؤں کی سی تھی۔ یہ سب صفات ان کی ذات میں ایسے جمع تھی کہ ملکی کاموں میں وہ سب قوموں پر سبقت لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے وزرائے اعظم ایرانی ہی تھے۔ ہندی سپاہ کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ سلطان غزنوی کے سامنے اپنے جوہر دکھاتے، مگر بعد ازاں انہوں نے سلطنت اسلامیہ کی حمایت میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کا بڑا شان و شوکت اور جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ وہ ایسا جواں مرد اور شجاع تھا کہ جب دشمن پر فوج لے کر چڑھتا، دریا کی طرح نشیب و فراز نہ دیکھتا، دشمن پر برابر پانی پھیرتا چلا جاتا۔ ایسا منتظم اور اولو العزم تھا کہ کیسے کیسے لشکروں کو ان صحراؤں سے نکال کر لے گیا جہاں پانی کا پتہ اور گھاس تک نہ تھا۔ اس کی سلطنت ایسی وسیع کہ جس کی شرقی اور غربی سرحدیں دجلہ، گنگا اور شمال اور جنوبی سرحدیں تاتار اور بحر ہند تھی۔ اسے خدا نے ایسی دولت سے نوازا تھا کہ شاید دوسرے بادشاہ کے پاس اس قدر دولت ہوگی۔ اس کے دربار میں اس قدر علماء، شاعر حضرات اور حکیم جمع ہوتے تھے کہ کسی اور بادشاہ کو یہ بات کم نصیب ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ وہ دولت کے پیدا کرنے میں ہوشیار تھا، اس کے خرچ کرنے میں بھی کفایت شعار تھا۔ نہ فضول خرچ تھا اور نہ ایسا تھا کہ بالکل خرچ نہ کرتا۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک سلطان محمود غزنوی ایک ڈاکو اور لٹیرا تھا، مگر سومنات کی لڑائی ان تمام باتوں کے لیے کافی ہے، جس کا ذکر ہمارے آنے والی اقساط میں تفصیل سے کیا جائے گا، جہاں پر ہندو اپنی تمام کوششوں کے بعد سلطان محمود غزنوی کو پیسوں سے خرید نہ سکے اور انہوں نے ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کو مسمار کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی کا آخری معرکہ ترکمان سلجوکیوں کے خلاف لڑا۔ اس آخری معرکے کے کچھ دنوں بعد محمود سل کی مرض میں مبتلا ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں تو محمود نے اپنی بیماری کو دوسروں سے چھپایا اور کسی پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہونے دی اور اپنے آپ کو پہلے ہی سے توانا اور تندرست ظاہر کرتا رہا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ بلخ گیا اور موسم بہار میں وہاں سے غزنی واپس آیا۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے باوجود اس کا مرض شدید صورت اختیار کرتا گیا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس مرض کے سبب اپنے دارالسلطنت غزنی میں 63 سال کی عمر میں ہزاروں خواہشیں لے کر 30 اپریل 1030 عیسوی کو وفات پائی۔ جس روز محمود کا انتقال ہوا اس روز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت بارش ہی میں اس کی میت کو غزنی کے قصر فیروز میں دفن کر دیا گیا۔